قرآن پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہو، ایک 3D ٹیکنیک بتاتا ہوں قرآن پڑھنے کی. 3D ٹیکنیک، یہ 3D ٹیکنیک یہ ہے کہ جس طرح ویڈیو گیم کے کریکٹر کو چلاتے ہوئے کریکٹر سامنے ہوتا ہے آنکھوں کے، اور پھر اس کو لیفٹ پہ لے کے جاتے ہو، رائٹ پہ لے کے جاتے ہو، اپ اینڈ ڈاؤن، تو اسکرین چل رہی ہوتی ہے لیکن کریکٹر سامنے ہوتا ہے تو اس کریکٹر پہ فوکس ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کریکٹر کو ہی، اس کریکٹر کے ذریعے کرنا پڑ رہا ہے، اس کریکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے. تو قرآن کے اندر عموماً ہوتا ہے کہ بندہ یا تو عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، رٹا لگا لگا کے عربی عربی عربی، پتہ ہی نہیں ہے کچھ. میں اس کی بات نہیں کر رہا، ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے. ابھی اس چکر پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ. ایسا ترجمہ اٹھا لو جو آسان ترجمہ ہو، ایک ایسی اس طرح سے کسی نے لکھا ہو کہ جیسے وہ واقعی میں اس طرز پہ بات ہو رہی ہے جو اللہ جس طرح سے بات کر رہا ہے قرآن میں. تو اس کے لیے ایک موبائل میں ایپ میں ایک ہے قرآن کا ترجمہ، آسان ترجمے کے نام سے، اس کے بلو کلر کا اس کا آئیکن ہوتا ہے، آسان ترجمہ. اس کو چیک کرو، اس میں ترجمہ آپ دیکھو گے تو بہرحال وہ اس طرح سے ہوگا جیسے کوئی اردو میں جیسے کسی نے کہانی نہیں لکھی ہوتی، اس طرز پہ رہتے ہوئے ترجمہ اس اسٹائل میں کیا گیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عربی آپ نے بند کر دینی ہے، عربی نہیں کھولنی، صرف ٹرانسلیشن موڈ آن کرنا ہے تاکہ صرف اردو نظر آئے آنکھوں کے سامنے. آنکھوں کے سامنے نہ انگلش نظر آئے نہ عربی نظر آئے، کچھ بھی نہیں، اونلی پیور اردو. جب یہ ہو گیا نا پیور اردو، اب آپ کوئی بھی ایپ انسٹال کر لو جس میں اردو ترجمہ ہو، لیکن قرآن کے وہ اردو ہی ہونا چاہیے، اور اردو جس نے لکھی ہو اس طریقے کی. وہ میں اس میں آئیکن لگا دوں گا ایپ کا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے. اچھا اب آگے کیا کرو گے؟ جب وہ ترجمہ اردو میں کھولو تو اس کو پڑھتے پڑھتے وقت اپنا جو مائنڈ کا موڈ ہے نا وہ 3D والا موڈ ایکٹیو کرنا ہے، اور دور سے ایسے دیکھنا ہے، اس طرح فیل کرنا ہے کہ یہ قرآن کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے وہ بات چیت، اور اللہ ان سے بات کر رہا ہے، ان کو کچھ بول رہا ہے، ان سے کچھ کہہ رہا ہے، ان کو کوئی واقعہ سنا رہا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا تھا، کیا بتا رہا تھا، کیا ان کو سمجھا رہا تھا. جب آپ کو یہ اینگل نظر آئے گا قرآن کا تو آپ کو بڑی حیرت سی ہوگی کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ قسم کا اینگل نظر آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے. آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ماضی کے اندر جو ہو رہا تھا اس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. آگے میری بات سمجھ میں؟ جب آپ آبزرویشن میں چلے جائیں گے تو آپ کو ایکچولی فیل ہونا شروع ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں موجود تھے اس دور میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا، ان کو کیا بولا جا رہا تھا، ان سے کیا کروایا جا رہا تھا، اللہ ان سے کس طرح خطاب کر رہا تھا، ان کو کون سی باتوں کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا تھا، اور لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا تھا. انفارمیشن تھی، ایجوکیشن تھی، یا اور بھی کچھ تھا. تو یہ چیز آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دے گا. آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آ سکتا ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے، اور بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں. تو یہ 3D ٹیکنیک میں اس کو نام دیتا ہوں 3D ٹیکنیک، ٹھیک ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے اردو کے ساتھ، پیور اردو، نو اور عربی، نو انگلش، پیور اردو. اور جس طرح ایک بندہ کہانی اٹھاتا ہے، بچوں کی کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ وغیرہ کیسے پڑھتے ہیں ہم، نیٹو اردو لینگویج ہے نا، ادھر کھولی اور پڑھتے 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 گھنٹوں پڑھ لیتے، ناول ختم. تو قرآن پڑھنے میں بندہ صرف اردو موڈ میں کیوں نہیں جاتا؟ جائیں، بالکل جاؤ بھائی. آپ عربی پڑھنا ہے وہ ثواب کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. ابھی آپ سمجھنا چاہ رہے ہو نا، پہلے دیکھو تو صحیح بادشاہ نے کلام کیا کیا ہے اپنے آخری نبی سے، باتیں کیا کہی ہیں اپنے آخری نبی سے، کس انداز میں باتیں کہی ہیں، کیا باتیں کہی ہیں، کیا مثالیں دی ہیں، کیا سکھایا سمجھایا. وین یو ول ریڈ دیٹ لائک اے اسٹوری. تو اب تک بچپن کی ٹارزن کی کہانیاں، سپر مین کی کہانیوں میں تو کریکٹر ہمیں کیا نظر آتے تھے مائنڈ میں؟ سپر مین کی کہانیاں، ٹارزن کی کہانیاں. تو ٹارزن کا کریکٹر دماغ میں تھا نا کہانی کی وجہ سے، سپر مین کا کریکٹر دماغ میں بیٹھا کہانیوں کی وجہ سے. تو کہانی پڑھنے کا شوق تھا تو نا، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، کارٹون دیکھیں، تو بھائی کریکٹرز ہی تو دماغ میں بیٹھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، وہ روایتی ممبروں پہ جو تقریریں کی جاتی ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بات ہی الگ ہے نا. وہاں تو پھر وہ کچھ اور ہی پھر موضوع آتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں آ رہا. یہاں پر یہ کہ جب آپ ایک اسٹوری موڈ پہ رہ کے قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ان سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر 3D اپنے 3D پرسپیکٹیو میں دکھ رہا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان سے کہا جا رہا ہے، وہ کیا مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو آبزرویشن جو آپ کا امیجنیشن موڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا ساتھ میں. تو آپ کو فیل ہوگا ایکچولی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے. اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ تو میں لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتا نا. یہ تو جس کا جتنا لیول ہو، ایمان ہو، اس کو اللہ کی طرف سے کچھ الگ پرسپیکٹیو مل رہے ہو تو الگ بات ہے. مجھے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو تو نہیں ہوگا نا، وہ آپ کا اپنا ایک لیول ہے، میرا اپنا ایک لیول ہے اللہ کے فضل سے.
لیکن اب بتاؤں گا تو ہی کوئی ٹرائی کرے گا یا سمجھے گا. تو یہ ہے چیز اردو ترجمہ 3D پرسپیکٹیو. اور دیکھیں کہ اللہ بات کر رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا کہہ رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات مل رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ایکچولی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو مختلف انبیاء کرام کے قصے آئیں گے, پھر مختلف آئیں گے, تو آپ اسٹوری موڈ میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں, ان سے کیا بات ہو رہی ہے, حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے ہیں, اس وقت کشتی بنا رہے ہیں, اس وقت ٹھوک رہے ہیں, اس کو کیلیں ٹھوک رہے ہیں. تو وہ امیجنیشن موڈ ایکٹیو ہوگا نا, تو یہ تب ہوگا, اور پھر آپ کی امیجنیشن تو خود ہی کریٹ کر لیتی ہے اسٹوری, خود ہی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ واقعہ ایسا ہو رہا ہے جیسے ہم وہیں پر ہیں. کہانیوں میں ہوتا تھا بچپن میں, پڑھتے پڑھتے بندہ وہیں پہنچ جاتا تھا. امیجنیشن یہ اللہ نے کچھ ایبلٹیز دی ہیں ہمارے اندر, وہ ایکٹیو ہوتی ہیں کچھ خاص قسم کے موڈ میں. اسٹوری موڈ میں تو بڑی زبردست ایکٹیو ہوتی ہے. تو کبھی ٹرائی کرنا, پھر پڑھ کے دیکھو قرآن کے اندر انشاءاللہ کیسا مزہ آتا ہے. الگ قسم کا ہے. آ گیا تو الگ بات, نہیں بھی آئے تو کیا ہوا, سب سیکھ تو لیا نا. کسی اور کو بتا دینا, شاید اس کو اس سے زیادہ کوئی پرسپیکٹیو مل جائے. اپنے پاس تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیو ٹیکنیک ہے تو کمنٹ میں شیئر کرو, ہو سکتا ہے بھائی کو فائدہ ہو جائے اللہ کے فضل سے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.